اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بکس جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور یونٹ نمبر 7 تو جو قائد ویژن اینڈ پاکستان آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اوپن یور بکس ایٹ پیج نمبر 63۔ First of all, listen the recitation. During the early and the difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed to raising people's spirits. یہ فرسٹ اسٹانزا تھا۔ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ دا ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستان ایمرجنس کا معنی ہوتا ہے ظہور میں آنا یا قائم ہونا۔ تو قومی پاکستان کے ابتدائی اور مشکل ایام کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح انڈرٹک کنٹری وائڈ ٹور۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بھر کا دورہ اختیار کیا یا ملک بھر کا دورہ کیا۔ ہی ایمڈ، اس کا مقصد تھا ایٹ رائزنگ پیپل اسپرٹس، اس وقت ان کا مقصد پاکستان کے عوام کے جذبے کو ابھارنا تھا یا بلند کرنا تھا۔ سیکنڈ پیراگراف، ڈونٹ بی اوور ہیلمڈ بائی دا انارمٹی آف دا ٹاسک۔ ٹاسک کا معنی ہوتا ہے کام کی کثرت سے یا کام کی سنگینی کی وجہ سے، یعنی کام بہت مشکل ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں بہت مشکل ہے۔ قائد اعظم فرما رہے نہیں، کام کی کثرت یا سنگینی کی وجہ سے آپ مغلوب نہ ہوں یا آپ ہمت نہ ہاریں۔ مغلوب ہونا کا معنی ہوتا ہے ہمت ہارنا، یعنی کام کی کثرت سے آپ ہمت نہ ہاریں۔ He said in the speech at لاہور، انہوں نے لاہور کے مقام پر ایک تقریر میں فرمایا کہ کام کی کثرت سے ہمت مت ہاریں یا مغلوب نہ ہوں۔ There are many examples in the history of young nations. Young nations کا معنی ہوتا ہے نوزائیدہ اقوام جو ابھی آزاد ہوئی ہوں۔ There are many examples، بہت سی ایسی مثالیں ہیں in the history of young nation، نوزائیدہ اقوام کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ building up the sheer determination and the force of character، جنہوں نے اپنے اخلاق کی قوت اور مصمم ارادے کی وجہ سے اپنی تعمیر خود کی۔ You are made of sterling material، تم ایک خالص مادے سے بنے ہوئے ہو۔ You are made of sterling material، خالص مادہ یعنی پختہ مادے سے بنے ہوئے ہو۔ And second to none، اور آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ Keep up your morale، اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ Don't be afraid of death، موت سے مت خوف زدہ ہوں یا موت سے مت گھبراؤ۔ We should face it bravely، ہمیں اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ To save the honor of Pakistan and Islam، ہمیں اسلام اور پاکستان کی آن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ Do your duty، اپنا فرض ادا کیجیے۔ اینڈ ہیو فیتھ، اور پختہ یقین رکھو ان پاکستان، اور پاکستان پر پختہ یقین رکھو۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ تھرڈ، دی ہول جرنی آف دا گریٹ لیڈر اسٹرگل، عظیم رہنما کی کوششوں کا سارا سفر۔ فار دا سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ، وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا۔ اینڈ
was based on the pivot of the Muslim unity and oneness of nation. وہ مسلمانوں کے اتحاد اور بحیثیت قوم ایک وحدت کے طور پر کے مرکزی نقطے پر مبنی تھا. بیسڈ میں مبنی تھا. He talked about Pakistan in such clear term. وہ پاکستان کے بارے میں ایسے مخصوص انداز سے بات کرتے تھے that common man could understand it, کہ ایک عام آدمی بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا تھا. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. انہوں نے قیام پاکستان کے 3 سال قبل پورے پختہ یقین کے ساتھ کہا with our own distinctive culture, کہ ہماری ایک مخصوص ثقافت ہے and civilization. مخصوص ثقافت اور تہذیب, ایک civilization تہذیب, لینگویج مخصوص زبان, اینڈ لٹریچر مخصوص ادب, آرٹ فن اینڈ آرکیٹیکچر اور فن تعمیرات, نیمز ہمارے نام, اینڈ نیم کلچر اور نام رکھنے کے انداز, سینس آف ویلیوز اقدار کا احساس, اینڈ پروپورشن اقدار اور تناسب کا احساس, لیگل لاز قانونی عدالتی قوانین, اینڈ کوڈز مارل کوڈز اور اخلاقی ضابطے, کسٹم رواج, کیلنڈر تقویم, ہسٹری تاریخ, اینڈ ٹریڈیشن روایات, ایپٹیٹیوڈ رجحانات, اینڈ امبیشن اور ہمارے جو خواہشات ہیں وہ ہمارے خود مخصوص ہیں. ان شارٹ, المختصر, we have our own distinctive outlook on life, لیکن ہمارا اپنا زندگی کا ایک مخصوص نظریہ ہے. تھرڈ پیراگراف. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle. نظریہ پاکستان کے بنیاد ابتدائی اصول پر مبنی ہے that the Muslims are an independent state, کہ مسلمان ایک آزاد ریاست قوم ہیں. Any attempt, کسی بھی کوشش کو to get them emerge their national and political identity, ان کے سیاسی اور قومی شناخت کو مدغم کرنے کی کسی بھی کوشش کا will be strongly resistant, سختی کے ساتھ اس کی مزاحمت کی جائے گی. resistant کا معنی ہوتا ہے مزاحمت کرنا, کسی کو روکنا کہ یہ کام نہیں کرنا. فورتھ, قائد اعظم was a man of strong faith and belief. قائد اعظم ایک مضبوط مذہب اور یقین کے حامل انسان تھے. He firmly believed, آپ کا پختہ یقین تھا, that the new emerging state of Pakistan, کہ پاکستان کی نئی ابھرنے والی ریاست based on the Islamic principle, جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے, would reform the society as a whole, وہ بحیثیت تمام معاشرے کی اصلاح کرے گی. In his عید میسج, عید کے پیغام میں, سپٹمبر 1945, ستمبر 1945 میں عید کے پیغام میں قائد اعظم نے فرمایا, اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ, اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے, ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی, جو تمام مسلم معاشرے اور ایوری ڈپارٹمنٹ آف دا کلیکٹیو اینڈ انڈیویجولیٹی, اور وہ تمام ضوابط کی مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر ان پر حکمرانی کرے گا.
ریگولیٹ کا معنی ہوتا ہے حکمرانی کرنا، یعنی اپنے اصول و ضوابط جاری کرنا. اسٹانزا نمبر 5. ٹوڈے، آج، دا قائد پاکستان از فیسنگ نیومرس چیلنجز. آج عظیم قائد اعظم کا پاکستان بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. وی ہیو فارگاٹن ہاؤ مچ اسٹرگل ہم بھول چکے ہیں. وی ہیو فارگاٹن ہم بھول چکے ہیں ہاؤ مچ اسٹرگل مسلم ہیڈ میڈ کہ مسلمانوں نے کتنی کوشش کی تھی انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم کی متحرک قیادت میں کتنی مشکل سے مسلمانوں نے کوشش کی تھی. محمد علی جناح، وی ہیو overcome we can overcome ہم قابو پا سکتے ہیں our present difficulties ہم اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں by following the قائد گولڈن ماٹو قائد اعظم کے سنہری اصول پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. وہ ان کے ماٹو کیا ہیں، قول کیا ہیں؟ فیتھ، یقین، یونٹی، اتحاد اینڈ ڈسپلن اور تنظیم. وی کین میک آور نیشن اسٹرانگ ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں بائی ریممبرنگ دا ایڈوائس ٹو دا یوتھ نوجوانوں کو نصیحت یاد کرا کے ہم مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. وہ کیا تھی نصیحت قائد اعظم نے جو یوتھ نوجوانوں کو کی تھی؟ وہ تھی Now it is now up to you نوجوانوں کو فرما رہے ہیں اب یہ آپ کا فرض ہے to work کہ آپ اس پر عمل کریں، کام اور کام. and we can bound to succeed اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تھی آپ کا لیسن قائد ویژن انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم. اور اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز آئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ نوٹ کیے ہوئے ہیں. ارلی ہے ابتدائی، یعنی پہلے ایام جو ہوتے ہیں. ایمرجنسی، ظہور یا قیام پاکستان اس کا معنی ہے. کانفیڈنس، اعتماد. اسپرٹ، جذبہ یا ولولہ. انارمٹی، کثرت یا کاموں کی سنگینی، سختی جو ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کام بہت سخت ہے ہم نہیں کر سکتے، تو قائد اعظم نے منع کیا تھا کہ نہیں، انارمٹی آف دا ورک یو شوڈ ناٹ اوورہیلم. ڈٹرمنیشن، عزم یعنی پختہ ارادے کو کہتے ہیں. سٹرلنگ، معیاری یا خالص. مورال کا معنی ہمت یا حوصلہ. بریولی، بہادری سے. فیتھ اس کا معنی ایمان بھی لے سکتے ہیں، یقین بھی لے سکتے ہیں. مذہب بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. مختلف مقامات پر ہم فیتھ کو آپ 3 معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. انڈرٹوک، اختیار کیا یعنی ذمہ لیا. ریزنگ کسی کی ہمت کو بڑھانا یا بلند کرنا یا حوصلہ دینا. اوورہیلم کا معنی ہوتا ہے مغلوب ہو جانا یا ہمت ہارنا. نیکسٹ، میٹیریل میں نے مادہ. اور فرم زور دے کر کسی بات کو کہنا. ڈسٹنکٹیو کا معنی مخصوص یا نمایاں. سویلائزیشن تہذیب بھی کہتے ہیں، اس کا معنی ہے تمدن بھی کہتے ہیں. رہنے سہنے کے طریقے جو ہوتے ہیں اسے سویلائزیشن کہتے ہیں. آرکیٹیکچر فن تعمیر یا تعمیرات. ویلیوز ویلیو کی جمع ہے، پلورل فارم آف دا ویلیوز. اقدار ہے، قدر کی جمع اقدار. ایپٹیٹیوڈ کا معنی ہوتا ہے رجحان، میلان یا صلاحیت. اس کے آؤٹ لک نظریے کو کہتے ہیں. پائیوٹ محور ہوتا ہے یا مرکز ہوتا ہے یا سینٹر آف سم تھنگ. اس طرح وننس اتحاد. پروپورشن کا معنی تناسب اور کلچر کا معنی تہذیب بھی ہوتا ہے، تمدن بھی ہوتا ہے. رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں اسے ہم تہذیب، تمدن یا کلچر سے کے نام سے موصوف کرتے ہیں. لٹریچر میں نے ادب اور اس طرح سینس احساس. اور لیگل لاس یعنی عدالتی قوانین یا قانونی. کوڈ کا معنی ضابطہ. ٹریڈیشنز روایات.
اور امبیشن میں نے خواہشات ہیں، یہ بیٹے مشکل الفاظ تھے، ان کو آپ نے ان کے سپیلنگ بھی یاد کرنے ہیں، میننگ بھی یاد کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سبق کو یاد کر لیں گے، اور کل اس سے متعلقہ جو ایکسرسائزز ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم حل کریں گے۔ خدا حافظ۔ آجو جی۔